اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر بہت سے اولیاء کرام کو مبعوث فرمایا اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے۔ وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بہت ہی خاص بندے کو اس دنیا میں بھیجا، جنہیں آج ہم اور آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکت سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا جو آج تک کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ویسے ہی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ویسے ہی ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان تمام نبیوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ولیوں کا سردار بنایا۔ ایک شخص نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بہت سنا، غوث پاک کی بہت تعریفیں سنی، غوث پاک کے بارے میں سنا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدے بندے ہیں اور تارک الدنیا ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس شخص کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جاگ اٹھی اور اس کے دل میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو وہ شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے محلہ باب العزج پہنچے اور وہاں جا کر آپ نے ایک بہت بڑی باؤنڈری دیکھی۔ باب الشیخ کے قریب آپ نے ایک بہت بڑی باؤنڈری دیکھی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ باؤنڈری کس کی ہے اور یہ باؤنڈری کس کام کے لیے ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ باؤنڈری حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے بندھے ہوئے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑوں کا استبل ہے۔ تو اس شخص نے اس باؤنڈری کے اندر گیا اور وہاں جا کر اس استبل کے مین گیٹ سے جھانک کر دیکھا تو وہ شخص دیکھتا کیا ہے کہ اس استبل کے اندر بڑے ہی قیمتی گھوڑے موجود ہیں اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے موجود ہیں۔ وہ شخص دل میں سوچنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ایک اللہ کے ولی ہیں، تارک الدنیا ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں، ایک فقیری زندگی گزارتے ہیں، تو پھر یہ قیمتی گھوڑے رکھنے کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ اس شخص کے دل سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نکل گئی اور وہ شخص حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے بغیر اپنا گھر واپس چلا آیا۔ جو ہی گھر واپس آیا کچھ دنوں بعد اس شخص کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ شخص کافی علاج کراتا ہے، الگ ڈاکٹروں کے پاس، الگ حکیموں کے پاس اپنا علاج کراتا ہے، لیکن تمام حکیم اس بارے میں جواب دے دیتے ہیں کہ اب تیرا بچنا بہت ہی مشکل ہے، تیرا بچنا ناممکن ہے۔ وہ شخص کافی گھبرا جاتا ہے اور ایک بہت بڑے حکیم کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنا علاج کراتا ہے۔ کافی دنوں تک علاج کرانے کے بعد وہ حکیم بھی اسے جواب دے دیتا ہے کہ اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔ اب وہ شخص اس حکیم سے رو کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب، جب میری بیماری ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہوگا، ذرا آپ مہربانی فرمائیں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ ایک نسخہ ہے اور یہ آخری نسخہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حکیم صاحب جلدی بتائیے وہ نسخہ کیا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا کہ وہ نسخہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا گھوڑا ہوتا ہے جس کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہوتا ہے، اگر تم 40 دن تک لگاتار اس گوشت کے لتھڑے کو کھاؤ گے تو شاید کہ تم بچ سکتے ہو، تمہاری بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ تو وہ شخص حکیم صاحب سے پوچھتا ہے کہ حکیم صاحب یہ اعلیٰ قسم کے گھوڑے کہاں ملیں گے؟ تو حکیم صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھوڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حکیم صاحب، جب یہ گھوڑے بڑے بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں تو میں 40 گھوڑا کہاں سے لاؤں کہ میں 40 دن تک اس کے گوشت کا ٹکڑا کھاؤں؟
تو حکیم صاحب کہنے لگے کوئی بات نہیں، اس دنیا میں ایک بادشاہ ایسا موجود ہے کہ اگر تم ان کے در پر جاؤ گے تو وہ تمہیں لوٹائیں گے نہیں، وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حکیم صاحب ذرا جلدی بتائیے کہ وہ بارگاہ کون سی ہے اور وہ بادشاہ کون ہے؟ تو حکیم صاحب بڑے ہی فخر سے کہنے لگے کہ وہ بارگاہ اور وہ بادشاہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اللہ کے بڑے ہی نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندہ ہیں۔ تو وہ شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور پہنچ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ حضور آپ مجھ پر رحم فرمائیں، آپ مجھ پر کرم فرمائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مجھے ایک بیماری ہو گئی ہے جس کے لیے میں کافی دنوں سے پریشان ہوں، جس کا علاج کراتے کراتے میں تھک چکا ہوں، اب تو سارے حکیموں نے بھی لا علاج قرار دے دیا ہے، حضور آپ مہربانی فرمائیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آخر کرنا کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضور میں ایک حکیم کے پاس گیا تھا، انہوں نے اس کاغذ میں لکھ کر دیا کہ یہ اعلیٰ قسم کا گھوڑا آپ کے پاس موجود ہے۔ اس حکیم صاحب نے کہا کہ تم 40 دن تک 40 گھوڑے سے وہ گوشت کا لتھڑا کھاؤ، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں 40 دن تک 40 گھوڑے دیتا رہوں گا، میرے استبل کے مینیجر سے بات کر لو اور وہاں جا کر کہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، تم 40 دن تک 40 گھوڑے لے جانا، ایک ایک گھوڑا روزانہ ذبح کرنا اور وہ گوشت کا لتھڑا جس کی تجھے ضرورت ہے وہ تو لے لینا اور بقیہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دینا۔ وہ شخص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے استبل کے پاس پہنچا اور جا کر مینیجر سے بات کیا اور کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مینیجر اسے ایک گھوڑا دیتا ہے اور وہ شخص گھوڑا لے کر گھر پہنچتا ہے اور گھر پہنچنے کے بعد اسے ذبح کرتا ہے اور وہ گوشت کا لتھڑا جو اسے حکیم نے کھانے کو کہا تھا وہ گوشت کا لتھڑا نکال کر بقیہ گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ تقریباً 40 دنوں تک چلتا رہا اور وہ 40 گھوڑے لاتے رہے، ذبح کرتے رہے، بقیہ گوشت غریبوں میں تقسیم کرتے رہے۔ جب اس کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور مل کر عرض کرتا ہے کہ حضور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے 40 گھوڑا عنایت فرمایا، جس کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، آج میرا پریوار خوش ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے روپ میں آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے تو اس شہر میں آیا تھا، تو بابو شیخ کے قریب آیا تھا اور وہ بھی مجھ سے ملنے آیا تھا، لیکن ذرا بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون سی بات ہو گئی، وہ کون سی چیز تمہیں نظر آ گئی کہ تم مجھ سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ وہ شخص بڑا ہی شرمندہ ہوا اور عرض کرنے لگا کہ حضور میں تو آپ سے ملنے کی غرض سے آیا تھا، آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں جو ہی بابو شیخ کے قریب پہنچا تو میں نے یہ گھوڑوں کا استبل دیکھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی، ایک فقیری زندگی گزارنے والا کیسے اتنے قیمتی قیمتی گھوڑے رکھے گا، انہیں کیا ضرورت ہے اتنی قیمتی قیمتی گھوڑے رکھنے کی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ او نادان ذرا سن کہ میں یہ قیمتی قیمتی گھوڑے اپنی سواری کے لیے نہیں رکھتا، میں یہ قیمتی قیمتی گھوڑے اپنی ضرورت کے لیے نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ گھوڑے تم جیسے غریبوں کے لیے رکھتا ہوں، تم جیسے مریضوں کے لیے رکھتا ہوں کہ تمہارا کام آئے گا، کسی کی جان بچے گی، کسی کی ضرورت پوری ہوگی۔
اسی لیے کہتے ہیں یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جن کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے۔ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے۔